جی پاکستان میں نیو پروونسز کی ڈیمانڈ مسلسل آتی رہی ہے. جناپور پروونس کی ڈیمانڈ، سرائکی پروونس کی ڈیمانڈ، ہزارہ پروونس کی ڈیمانڈ، جنوبی پشتونخوا کی ڈیمانڈ، فاٹا ایز اے سپیرنٹ پروونس کی ڈیمانڈ، جی بی ایز اے پروونس کی ڈیمانڈ، بہاولپور ایز اے سپیریٹ پروونس کی ڈیمانڈ، یہ چلی آ رہی ہے. موسٹلی یہ ڈیمانڈ تب آتی رہی ہے جب الیکشن قریب ہوتے ہیں، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو ڈیمانڈ فار نیو پروونسز آئی ہے وہ الیکشن کے دور میں نہیں آئی. دوسرا، پاس میں جتنی بھی ڈیمانڈز آئی ہے وہ پولیٹیکل فورسز کی طرف سے انیشیشن ہوئی ہے اس ڈسکورس کی. اس بار جو ڈسکورس آ رہی ہے لگ یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے موسٹ پرابیبلی نہیں ہے یا کم ہے. کیا صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ تو ہم نے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے نئے صوبوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی مخالفت ہوتی رہی ہے. ان دا پاسٹ بائی آلموسٹ آل کائنڈ آف فورسز مخالفت ہوتی رہی ہے. سینٹرل فورسز، دیٹ از سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، اور ایون پولیٹیکل فورسز فرام دا سینٹر، اسپیشلی پنجاب بیسڈ پولیٹیکل فورسز نے نیو پروونسز کی مخالفت کی ہے. اور مخالفت ان کے پاس کچھ جینون ریزنز بھی رہے ہیں. فار ایگزامپل، بیسز آف ڈیمانڈ جو رہا ہے وہ ایتھنک رہا ہے، لنگوسٹک رہا ہے. فار ایگزامپل، ہزارہ پروونس کی ڈیمانڈ مینلی خیبر پختونخوا کا جب نام رکھا گیا آفٹر NWFP چینجڈ انٹو KP، تب جا کے یہ ڈیمانڈ بڑی ہے. اسی طریقے سے صدرن پنجاب کی ڈیمانڈ سرائکی سپیکرز کی ڈیمانڈ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیمانڈ جناپور کی ڈیمانڈ موسٹلی اردو سپیکرز کی، سیٹلرز کی ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے. So basis of demand faulty رہا ہے which is considered to be the first step towards the weakening of the state. اگر ہم صوبوں کو بناتے ہیں لنگوسٹک بنیاد پہ تو اس لیے شاید مخالفت رہی ہے. دوسرا، فائنانشل کاسٹ اس کی زیادہ رہی ہے. لیکن اب جو نیو صوبوں کی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے وہ لگتا ہے کہ اس بار سیریس فنامنا ہے، اور واقعی سٹیٹ میں ایک ول نظر آ رہی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. لیکن وہ ول ہمیں پولیٹیکل فورسز میں اس طرح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ پروبیبلٹیز پہ ہم بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، پیپل پارٹی نئے صوبوں کی ڈیمانڈ کی مخالفت کر رہی ہے، اور مخالفت کی وجہ کیا ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کیا جائے گا اور اس کو فیڈرل ٹیریٹری پروبیبلی ڈکلیئر کیا جائے گا. یہ ایک خبر چل رہی ہے، کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا، کیونکہ ڈسکورس تو مین اسٹریم میڈیا میں ہوا ہی نہیں ہے، ڈسکورس تو پارلیمنٹ میں ہوا ہی نہیں ہے، لیکن یہ خبر چل رہی ہے. اور اسی طریقے سے گوادر کو بھی فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کیا جائے گا. اگر ایسی کوئی ہے خبر اور ایسی کوئی انٹینشن ہے تو لگتا ہے کہ پیپل پارٹی اس کو اسٹرانگلی اپوز کرے گی. کرنا چاہیے نہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. صرف پیپل پارٹی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ سندھ کے تمام پولیٹیکل فورسز اینڈ ایون اے پولیٹیکل فورسز بھی اس کی مخالفت کریں گے. نون اس کی مخالفت کرتی ہے کہ نہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا، کیونکہ پاور میں رہنے کے لیے اس کو شاید کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. اور اگر وہ کمپرومائز کرتی ہے تو کیا وہ نیا کوئی ریزولوشن پاس کرتی ہے
یا 2012 کی ریزولوشن پہ ہی کام ہوتا ہے؟ 2012 میں ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ پنجاب کو 3 صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، اپر پنجاب، سینٹرل پنجاب، صدرن پنجاب اینڈ بہاولپور پروونس۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے بھی ریزولوشن پاس کیا تھا کہ ہزارہ پروونس کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے۔ کے پی نے ریزولوشن پاس کیا ہے 2025 میں، جس کی ویلیڈیٹی ہے کیونکہ اسی اسمبلی نے پاس کیا ہے، لیکن پنجاب نے جو ریزولوشن پاس کیا تھا 2012 میں پاس کیا تھا، وہ ڈیفرنٹ اسمبلی تھی۔ اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے، اس پہ تو لیگل لوگ ہی اوپینین بلڈ کر پائیں گے، لیکن نئے صوبوں کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ اب نئے صوبوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ موسٹلی کس بنیاد پہ ہے؟ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ہے کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے، لیک آف ڈیلیورنس ہے، پبلک کو ڈیلیور نہیں کیا جا رہا بائی دا گورنمنٹ۔ ایک ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ، ایک ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ، اور ایک ہوتی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ۔ ڈیلیور کرنے کے طریقے 2 ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ کو سٹرونگ کر دو تو بھی ڈیلیوری امپروو ہو جاتی ہے، پروونشل کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو سٹرونگ کر دو، اس سے بھی ڈیلیوری امپروو ہو جاتی ہے۔ اگر ہم صوبوں کو سٹرونگ کرتے ہیں تو صوبوں کو سٹرونگ کرنا تو ہم نے کر دیا تھا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اور 7th NFC ایوارڈ کے ذریعے۔ ملٹیپل پاورز اراؤنڈ 30+ پاورز سینٹر سے صوبوں کے پاس چلے گئے اور فائنانشل شیئر 57.5% پہ پہنچ گیا آف پروونسز۔ تو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو صوبوں کے پاس تو اچھے خاصے پاور چلے گئے، لیکن اس طریقے سے گراس روٹ لیول پہ ڈیلیوری کم نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرا بڑا ایشو کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ ان ایون ہے۔ فار ایگزامپل پنجاب میں ہمیں ڈیولپمنٹ ان ایون نظر آ رہی ہے، صدرن پنجاب کی ڈیولپمنٹ کم ہے، اپر پنجاب کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہے۔ اپر پنجاب کے شہری علاقوں میں جو پر کیپٹا ایکسپینڈیچر ہے وہ زیادہ ہے، صدرن پنجاب میں کم از کم 3 گنا کم ہے، اسپیشل اگر ہم اس کو لاہور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، ملتان کو، ڈی جی خان وغیرہ کو 3 to 5 times پر کیپٹا ایکسپینڈیچر آف دا اسٹیٹ کم ہے۔ تو صوبوں کو تو امپاور کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں ڈیلیوری گراس روٹ لیول پہ کم ہے۔ تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے کہ صوبوں کو ڈاؤن سائز کیا جائے، چھوٹا کیا جائے، یعنی صدرن پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے، بہاولپور کو الگ بنایا جائے، سندھ کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اسی طریقے سے کے پی کو صدرن اینڈ ناردرن کے پی کو تقسیم کیا جائے، بلوچستان میں بھی ایسی ڈویژن ہو، اس سے بہتری تو آئے گی۔ لیکن تب جب ڈویژن ہوگی ایڈمنسٹریشن بیس پہ، پاپولیشن چھوٹا ہو تو ڈیلیوری امپروو ہو جاتی ہے۔ The smaller the population, the better the administration. The smaller the area, the better the administration or delivery. And resources distribution بہتر ہوتی ہے تو ڈیولپمنٹ بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 4th ایک پوائنٹ ایکسیسیبلٹی، صوبے کے جو مختلف پارٹس ہیں اس پرٹیکولر صوبے کے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو۔ جس طریقے سے فاٹا کو ہم نے دیکھا کہ اس کو مرج کر دیا گیا انٹو کے پی انسٹیڈ آف میکنگ اٹ اے سیپریٹ پروونس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپس میں جو ڈسٹرکٹس آف فاٹا ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ کے پی کے ڈسٹرکٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو ایک ڈسکورس تو یہ ہے کہ صوبے بنانے چاہیے اور وہ ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پہ بنانے چاہیے، اور ایڈمنسٹریشن کے یہ 4 بڑے پوائنٹس ہیں: پاپولیشن، ایریا، ایکسیسیبلٹی اینڈ ریسورسز۔ دوسری بڑی ڈسکورس یہ ہے کہ نہیں، صوبے نہیں بنانے چاہیے، صوبے یہی ٹھیک ہے۔ دنیا میں کئی سارے اسٹیٹس ہیں جو کہ یونٹری اسٹیٹس ہیں، یعنی سینٹرل گورنمنٹ ہے اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے۔ یو کے دیکھ لیں، ڈنمارک دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، اینڈ گو آن۔ اور ایسے کئی سارے صوبے ہیں کہ جو پاپولیشن کے لحاظ سے بہت بڑے لیکن اس کی ڈیلیوری بہتر ہے۔ فار ایگزامپل ہم اپنے پنجاب کو لے لیتے ہیں، پنجاب میں ڈیلیوری ایز کمپیئر ٹو ادر 3 پروونسز بہتر ہے، اگرچہ صوبہ پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔
اسی طریقے سے پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ایسے صوبے ہیں جو کہ پنجاب سے بڑے ہیں، چائنا میں ہے، ملٹیپل کنٹریز میں جو بڑے بڑے صوبے ہیں لیکن پاپولیشن کے لحاظ سے بڑے ہیں، ان کی ڈیلیوری ہم سے بہتر ہے. فار ایگزامپل مہاراشٹر ڈیلیوری ہم سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم سٹرونگ ہے. یو کے میں ممبر آف پارلیمنٹ کون، ایم پی کون الیکٹ ہوتا ہے، لوگ اس میں کم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کا میئر کون الیکٹ ہوتا ہے اور کاؤنسلر کون الیکٹ ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. دا سیم از دا کیس ان چائنا. لوکل گورنمنٹ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. ایک رپورٹ میں تھا کہ تقریباً 60% جو نیشنل ایکسپینڈیچر ہے، جو ایکسپینڈیچر نیشنل لیول پہ ہو رہی ہے، اس کا تقریباً 60% آف دا ایکسپینڈیچر لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے، نیشنل گورنمنٹ نہیں کر رہی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بہت ویک رہی ہے. مشرف صاحب کے دور میں لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی ایک کوشش کی گئی، لوکل گورنمنٹ ایکٹ، لیکن ان کو دیے گئے ایڈمنسٹریٹو پاورز، فائنانشل پاورز نہیں دیے گئے. اگر لوکل گورنمنٹ کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے تو فائنانشل پاورز بھی دینے ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو بھی دینے ہوں گے اور پولیٹیکل پاورز بھی دینے ہوں گے. فائنانشل پاور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پاس ٹیکس کلیکشن کا پاور بھی ہو، اور جس طریقے سے فیڈرل این ایف سی ہمارا ہے کہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان میں پیسے کے تقسیم کا فارمولہ ہے، اس طریقے سے کنسٹیٹیوشنلی انشرائنڈ پروسیس ہو کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی پروونشل گورنمنٹ شیئر دے، وہ کنسٹیٹیوشنلی انشرائنڈ ہو جس طریقے سے انڈیا میں ہے. اگر ہم وہ کرتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ اس سے سٹرونگ ہو جائے گی فائنانشلی، اس کی ڈیلیوری بھی بہتر ہو جائے گی. وہ ان ایون ڈسٹریبیوشن اینڈ ان ایون ڈیولپمنٹ کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو جاتا ہے اس سے. اگر ہم ایڈمنسٹریٹیولی اس کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ پہ موسٹلی ڈیپینڈنٹ نہ ہو، رادر وہ خود اپنے فیصلے کرے، اور جو میئر ہے وہ پاورفل ہو اور جو ناظم ہے وہ پاورفل ہو، تو آٹومیٹیکلی ڈیلیوری بہتر ہو جاتی ہے. مشرف صاحب کے دور میں ایڈمنسٹریٹو پاور تو دیے گئے، فائنانشل پاورز کم تھے. دوسرا، وہ پولیٹیکل یعنی پولیٹیکل پارٹیز بیسڈ الیکشنز نہیں تھے بلکہ پولیٹیکل تھے. Local bodies are considered to be the nurseries of for political parties. اگر آپ نے political nourishment اور growth کرنی ہے، وہ آپ کے provincial اور national level کے لیے leaders تیار کرتی ہے. تو local bodies election تو party based ہونا ضروری ہے. اگر ہم local government کو strong کر لیتے ہیں تو ایک ہی amendment کرنی پڑے گی آرٹیکل 140 میں. آرٹیکل 140 میں ایک امینڈمنٹ کرنی پڑے گی جس میں یہ مینشن کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس یہ فائنانشل پاورز ہوں گے. فار ایگزامپل ٹیکس کلیکٹنگ پاورز کون کون سے ہوں گے، یہ اتنا شیئر ہر ڈسٹرکٹ کو ملے گا پروپورشنلی، وہ اگر انشرائنڈ ہوا. دوسرا، اگر پولیٹیکلی امپاور کرنا ہے کہ آپ نے 4 سال کے اندر الیکشن کرنے ہی کرنے، اور ہر صورت میں وہ پروونشل گورنمنٹ روک نہ سکے جس طریقے سے ہمارے ملک میں اس وقت رکے ہوئے ہیں. کب سے الیکشن ڈیو ہے لیکن نہیں ہو پا رہے، اور نہ ہونے کی وجہ شاید پروونشل گورنمنٹس ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں رول ہے نہیں ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹ کا اس میں، اور پولیٹیکل پارٹیز ہی اس میں موسٹلی نظر آ رہی ہے کہ وہ الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر ٹائملی الیکشن ہو، یہ بھی انشرائن کیا جائے انٹو دا کنسٹیٹیوشن، تو ہماری لوکل گورنمنٹ سٹرونگ ہو جائے گی. لوکل گورنمنٹ سٹرونگ ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ڈیمانڈ فار نیو پروونسز کم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا نئے صوبے نہیں بنانے چاہیے؟ شاید نہیں، بنانے چاہیے. کیوں بنانے چاہیے؟ ایک ہے فیڈرل گورنمنٹ، ایک ہے پروونشل گورنمنٹ، ایک ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ایک ہے تحصیل. تو ڈیلیوری تو ہم نے ہر لیول پہ کرنی ہے. یونٹس کو تو چھوٹا بنانا چاہیے. ہم
तहसील छोटे करते आए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स छोटे करते आए हैं, डिवीज़न छोटे करते हैं, नए तहसील, नए डिस्ट्रिक्ट्स, नए डिवीज़न हम बनाते आए हैं, लेकिन हम नए सूबे नहीं बना रहे। सूबे बनाने चाहिए, लेकिन सूबे बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो, डिस्कोर्स हो, पार्लियामेंट में डिस्कोर्स बिल्डिंग हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कोर्स हो, एकेडेमिया में डिस्कोर्स हो, और उस पर एक नेशनल कंसेंसस डेवलप किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस आई जाए। अगर हम डिस्कोर्स बिल्ड किए बगैर ऐसी कोई स्टेप लेते हैं, ऐसा कोई स्टेप लेते हैं फॉर न्यू प्रोविंसेस, तो लगता है कि शायद वो को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव ना हो सकता है कि वो फायर बैक करे। थैंक यू।